صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کی ترقی، توانائی، استقامت، بیداری اور قومی یکجہتی نے دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ صدر ایران نے ایرانی عوام کے ساتھ اپنی خصوصی گفتگو میں اہم قومی، علاقائی اور عالمی مسائل پر روشنی ڈالی۔ ایک رپورٹ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کل رات قومی ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے شہید امت رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت کو ہمیشہ شہید رہبر کی حمایت حاصل رہی، اور اگر یہ پشت پناہی نہ ہوتی تو موجودہ کامیابیاں حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ صدر مملکت نے شہید امت کے فقدان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک بڑا سرمایہ اور پشت پناہ کھو دیا۔ دشمنوں نے جنگ، پابندیوں اور مختلف دباؤ کے ذریعے ایران کو شام جیسے حالات سے دوچار کرنے کی کوشش کی، تاہم عوام کی ہوشیاری اور حکومت کے ساتھ تعاون نے ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایرانی عوام کی استقامت اور اس کے مضبوط عزم نے دشمن کے منصوبوں کو شکست سے دوچار کیا، اور یہی جذبہ مستقبل میں بھی ملک کی طاقت کا بنیادی ستون رہے گا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ قوم کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہی وہ اہم عنصر ہے جس نے ملک کو بیرونی دباؤ اور دشمنی کے مقابلے میں ثابت قدم رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ایران کی خود مختاری، ترقی اور پیش رفت کے ہر مظہر کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک مضبوط اور خود مختار ایران کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صدر نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران ملک نے متعدد مشکلات، دباؤ اور چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود آج ایران ایک مضبوط، باوقار اور بااعتماد ملک کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت عوامی حمایت اور قومی اتحاد کے سہارے ملک کی ترقی، استحکام اور خود انحصاری کے سفر کو جاری رکھے گی۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ کرمان میں موساد کے 21 اعلی کاروں اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ صوبہ کرمان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشنل کارروائیوں کے دوران اسرائیل کے بدنام زمانہ جاسوسی کے نیٹ ورک موساد کے اعلی کار 21 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت انٹیلیجنس کے مطابق یہ افراد حساس مراکز، بالخصوص فوجی اور دفاعی شعبوں سے متعلق معلومات جمع کر کے موساد کو منتقل کر رہے تھے۔ وزارت اطلاعات کے اہلکاروں نے صوبے میں 4 مسلح دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے جنگی ہتھیاروں سمیت متعدد اقسام کا اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کو قانونی کارروائی کے لیے عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایران کے نگراں وزیر دفاع نے قومی اور مقامی ٹیکنالوجی کو خطے میں کسی بھی درآمدی نظام سے بہتر قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نگراں وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل سید مجید ابن الرضا نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو آج درآمد شدہ سیکیورٹی اور فوجی برتری کے درپے ہیں، وہ جلد ہی جان لیں گے کہ ایران کی مقامی ٹیکنالوجی خطے کے کسی بھی نظام سے برتر و بہتر ہے۔ ایران کے نگراں وزیر دفاع نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا کہ ہر روز دشمن کی طاقت کے زوال کے اثرات زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری مسلح افواج ملک کی دفاعی صنعت پر انحصار کرتی ہیں اور کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے وہ مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ ایرانی فوج ملک کی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے مسلسل اپنی آپریشنل تیاریوں کو بڑھا رہی ہے اور اس نے دفاعی سسٹموں کو مزید اپ گریڈ کیا ہے۔ یہ بات ایرانی فوج کے ترجمان نے کہی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نیا نے ایک انٹرویو میں فوج کی دفاعی تیاری اور اس کی جنگی صلاحیتوں کا ذکر کیا اور اس حکمت عملی پر گفتگو کی جس کے تحت فوج بہتر دفاعی اور آپریشنل تیاریوں کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگی آمادگی برقرار رکھنے کا مطلب محض ساز و سامان کا حصول نہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں فوج کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ بیک وقت متعدد اقدامات کا نتیجہ رہا ہے، جن میں موجودہ سسٹمز کی تعمیر نو اور جدید کاری سے لے کر نئے ساز و سامان کی شمولیت، ملکی صلاحیتوں میں توسیع اور فوجیوں کے عزم و حوصلے کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ بریگیڈیئر جنرل اکرمی نیا نے کہا کہ جنگی صلاحیت کا ایک نمایاں حصہ بالخصوص موجودہ حالات میں
تباہ شدہ یا فرسودہ سسٹمز کی تعمیر نو اور انہیں اپ گریڈ کرنے پر منحصر ہے، اور فوج اپنی انجینئرنگ اور تکنیکی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ساز و سامان کی تعمیر نو اور اپ گریڈنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ آبنائے ہرمز پر اتفاق رائے سے اسلام آباد مفاہمتی فریم ورک پر عمل درآمد آگے بڑھے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کی بحالی کی حمایت کرتا ہے، اور وہ فریقین کے درمیان سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، قطر اور عمان دیگر برادر ممالک خطے میں امن کے لیے مربوط سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بحران میں برادر ممالک نے مشترکہ سہولت کاری کا مؤثر کردار ادا کیا۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ عمان نے آبنائے ہرمز کے تنازع میں مثبت اور قابل تحسین کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان خطے میں امن کے لیے برادر ممالک کے ساتھ مل کر سفارتی تعاون جاری رکھے گا۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کو آسانی سے شکست دینے کے امریکی وزیر جنگ کے خیالی پلاؤ پر خفا اور سیخ پا ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ اور مایوسی گزشتہ ہفتے کیمپ ڈیوڈ میں انتہا کو پہنچ گئے، جب وہاں انہوں نے اپنے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت سے وضاحت طلب کی کہ انہیں گولہ بارود کی شدید قلت کے بارے میں غلط معلومات کیوں فراہم کی گئی تھی، جس کی وجہ سے اب ایران کے خلاف واشنگٹن کے عسکری آپریشنز اور آپشنز محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ دی واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ اس معاملے سے واقف دو افراد کے مطابق یہ تلخ بحث وزیر جنگ کے حوالے سے ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی ناراضگی کی عکاسی کرتی ہے، جو جنگ کے آغاز میں ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے زبردست حامیوں میں تھے۔ متعدد امریکی حکام اس سے قبل یہ کہہ چکے تھے کہ ہیگسیت نے ٹرمپ کو قائل کر لیا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں فوری اور قدر آسان فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ گولہ بارود خاص طور پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلوں اور فضائی دفاعی انٹرسیپٹرز کی کمی ان عوامل میں شامل تھی جن کی بنا پر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے شروع کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا۔ تاہم امریکی صدر نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں کے انڈیا بلاک نے جمعرات کو مرکز کے خلاف اپنے حملوں کو تیز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے مکر دوار پر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے رام مندر کے چندے میں مالی بے ضابطگیوں کے الزامات اور امتحانات سے متعلق مسائل پر احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کی زیادتیوں پر جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ اس مظاہرے میں کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے، کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، کانگریس رہنما پرینکا گاندھی، سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس اور دیگر انڈیا بلاک کے اتحادی ارکان نے شرکت کی۔ مکر دوار کے قریب جمع ہو کر اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے نعرے بازی کی اور پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ کی موجودگی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پر ملک سے متعلق مسائل سے بھاگنے کا الزام لگایا۔ مظاہرے کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ رام مندر پروجیکٹ کے لیے عقیدت مندوں کی طرف سے دیے گئے چندے میں مالی بے ضابطگیوں کے معاملے پر مرکز اطمینان بخش وضاحت دینے میں ناکام رہا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ اپنی شناخت اور اہداف کو تبدیل نہیں کرے گی۔ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن غازی حمد نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ تحریک اپنے تشخص، نظریے اور قومی اہداف سے پیچھے نہیں ہٹے گی، کہا کہ حالیہ مجوزہ معاہدے کی منظوری کا مقصد غزہ کے عوام کے مصائب و آلام کو کم کرنا اور خونریزی کو روکنا ہے۔ غازی حمد نے رشا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے مجوزہ معاہدے کے مندرجات کے بارے میں کہا کہ معاہدے کے متن میں حماس کے ہتھیاروں کا معاملہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ فلسطینی قومی کمیشن کے فریم ورک کے اندر ہی کیا جائے گا۔ انہوں نے حماس کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں کیے گئے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے متن میں حماس کے ہتھیار ڈالنے یا انہیں تحویل دینے کا ذکر نہیں ہے اور ہتھیار فلسطینی اداروں کے کنٹرول میں رہیں گے۔
حماس کے سیاسی دفتر کے رکن کے مطابق حماس اور اسرائیل اس معاملے میں مداخلت کرنے یا حماس اسرائیل کو اس معاملے میں مداخلت کرنے یا اس کے ہتھیاروں کو اسرائیل کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ غازی حمد نے کہا کہ حماس فلسطینی سرزمین پر قبضے کے خاتمے کو اپنا اصل ہدف سمجھتی ہے اور حماس سیاسی، سماجی اور قومی میدانوں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ اطالوی وزیر خارجہ اینٹونیو تایانی نے کل رات ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر تازہ ترین علاقائی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ ایران اور اٹلی کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور اٹلی کے وزرائے خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سیاسی اور سفارتی مشاورت اور علاقائی تعاون کو جاری رکھنے پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے اطالوی ہم منصب کو ایران اور عمان کے درمیان تازہ ترین سفارتی عمل سے آگاہ کیا۔ اس گفتگو میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے سیاسی اور سفارتی مشاورت اور علاقائی تعاون کو جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پیغامات ملے ہیں کہ وہ MOU پر واپس آنا چاہتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایرنا کے پروگرام ڈپلومیسی ڈیسک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے پیغام دیا ہے کہ وہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ایران کے وزیر خارجہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر کو دورہ پاکستان کی دعوت کی خبریں درست ہیں۔ ایران نے یہ دعوت قبول بھی کر لی ہے، تاہم یہ دورہ مناسب وقت پر انجام پائے گا۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف سطحوں پر یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور اسلام آباد مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے اعلیٰ عہدیدار کئی بار تہران اور اسلام آباد کا دورہ کر چکے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اس وقت ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس عرصے میں امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے یہ دعویٰ کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے حقائق کے منافی ہے، البتہ ہمیں امریکہ سے پیغامات ضرور موصول ہوئے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ معاملات کافی پیچیدہ اور دشوار ہیں، جن کے پیش نظر ہم تاحال دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ مصر، ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے عمان میں 4 فریقی اجلاس میں تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مصر، ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے اردن کے دارالحکومت عمان میں بیت المقدس کے بارے میں عرب ممالک کے اجلاس کے موقع پر 4 فریقی اجلاس منعقد کیا، جس میں تازہ ترین علاقائی صورتحال اور کشیدگی کو کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصری وزارت خارجہ کے جاری بیان کے مطابق اس اجلاس میں مصر کے وزیر خارجہ عبدالعاطی، ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان، پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے خطے میں سیکورٹی کی صورتحال بالخصوص شدید فوجی کشیدگی اور کشیدگی کو کم کرنے من جملہ آبنائے ہرمز کی صورتحال کے لیے سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے 18 جون کو ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر واپس آنے اور ایک پائیدار معاہدے تک پہنچنے کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا، جس سے علاقائی سلامتی اور استحکام کو تقویت اور کشیدگی میں مزید اضافے کو روکا جا سکے۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے مسئلہ فلسطین کو علاقائی پیش رفت کا بنیادی محور قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ غاصبانہ قبضے کا خاتمہ اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے ضروری ہے اور اسے عالمی برادری کی ترجیحات میں شامل رہنا چاہیے۔ میڈیا ذرائع نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کی خبر دی ہے۔ حملے میں بمباری اور گولہ باری دونوں شامل ہے۔ دوسری جانب سفارتی ذرائع نے جنوبی لبنان پر حملے شروع ہونے کے بعد اٹلی کے دارالحکومت روم میں لبنانی حکومت اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو جلد ختم کر دیے جانے کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے جمعرات کی صبح جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں من جملہ المنصوری قصبے، برج الشمالی، حداسہ اور الطاہر کے اطراف کے علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔
گزشتہ روز روم میں لبنانی حکومت اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان مذاکرات کے دوران بھی اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر اپنے حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا تھا اور المنصوری قصبے کے باشندوں کو علاقہ خالی کرنے کا انتباہ دینے کے بعد کئی علاقے کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ جنگ سے متعلق رپورٹوں کے مطابق آج صبح بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے المنصورہ قصبے پر بمباری کی اور ساتھ ہی مشاع المنصوری علاقے پر گولہ باری کے ساتھ ہی اس علاقے پر شدید بمباری شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ضلع سور میں واقع برج شمالی قصبے کو بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے متعدد حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں نے اس قصبے کے ایک علاقے کو 3 بار ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بھی اس پر بمباری کی۔ ان میں سے ایک حملہ ایک رہائشی مکان پر کیا گیا۔ اس مکان کو 4 بار ڈرون حملوں کے بعد جنگی طیاروں کی بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب سفارتی ذرائع نے جنوبی لبنان پر حملے شروع ہونے کے بعد اٹلی کے دارالحکومت روم میں لبنانی حکومت اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو جلد ختم کر دیے جانے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ثالثی میں لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان روم میں مذاکرات ہو رہے تھے جو بدھ کو قبل از وقت ختم کر دیے گئے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے مذاکرات کے قبل از وقت ختم ہونے کی وجہ میدان جنگ کی صورتحال کو قرار دیا ہے۔ دریں اثنا سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی وفد نے مذاکرات کے ملتوی ہونے کی وجہ داخلی سطح پر صلاح و مشورہ بتایا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بعض رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ واشنگٹن میں اسرائیلی سفیر یحیی لائٹر نے لبنانی وفد کی جانب سے گمراہ کن اطلاعات سامنے آنے کا الزام لگاتے ہوئے عارضی طور پر مذاکرات کو روکنے کی درخواست کی ہے۔ اس کے جواب میں ایک لبنانی سفارتی ذریعے نے کہا ہے کہ امریکی وفد کی جانب سے مذاکرات کو ملتوی کرنے کی درخواست کا مقصد داخلی طور پر صلاح و مشورہ کرنا ہے۔ اگرچہ توقع ہے کہ تکنیکی مذاکرات پھر سے شروع ہوں گے، لیکن مذکورہ ذرائع کا کہنا ہے کہ میدان جنگ میں کوئی بڑی تبدیلی ممکن ہے کہ حساس مذاکرات کے جاری رہنے اور علاقے میں کشیدگی میں کمی کے لیے صلاح و مشورہ جاری رکھنے میں رکاوٹ بنے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے خلیج عدن میں ایک سعودی آئل ٹینکر کے نشانہ بننے کی خبر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے خلیج عدن میں ڈیزی سعودی آئل ٹینکر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بیان کے مطابق یہ کارروائی پوری کامیابی سے انجام پائی اور مذکورہ آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا اور وہ واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ٹینکر کو نشانہ بنانے کا مقصد محاصرے کے جواب میں محاصرے کے اصول کے تحت سعودی دشمن کے بحری جہازوں پر پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ سعودی عرب کے تمام بحری جہازوں پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی بحری جہاز کو بحیرہ احمر کے شمال و جنوب سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مگر یہ کہ ملت یمن کے مطالبات پورے ہوں اور اس کا محاصرہ ختم کیا جائے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن UKMTO نے جمعرات کی صبح کہا کہ ایک آئل ٹینکر کے کپتان نے آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے 2 دھماکوں کی آوازیں سنی۔ برطانیہ کی میری ٹائم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کمزار شہر سے تقریباً 16 کلومیٹر جنوب مشرق میں آئل ٹینکر کے اہلکاروں نے جہاز کے قریب 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن نے علاقے کے آس پاس موجود دیگر بحری جہازوں کے کپتانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں اور کسی بھی واقعے کی اطلاع انہیں دیں۔ ہیروشیما میں ایٹم بم حملہ ہوئے 81 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو سالانہ امن تقریب منعقد کی گئی۔ جاپان بھر میں لوگ اس سانحے پر غور کرنے اور متاثرین کو یاد کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ ہیروشیما شہر میں صبح 8:15 پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ عین وہی وقت ہے جب شہر پر امریکہ نے 1945 میں ایٹم بم گرایا تھا۔ دھماکے کے بعد انتہائی بلند درجہ حرارت اور تابکاری نے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔
ایک اندازے کے مطابق 1945 کے آخر تک 1,40,000 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ زندہ بچ جانے والے بہت سے لوگ کینسر اور تابکاری کی زد میں آنے سے پیدا ہونے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے اور 121 ممالک اور خطوں کی ریکارڈ تعداد کے نمائندوں نے اس یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ ہیروشیما کے میئر ماتسوئی کازومی نے ایٹم بم ہلاک شدگان کی تازہ ترین فہرست پارک کے یادگاری مقبرے میں رکھی۔ اب یہ فہرست 3,53,639 ناموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 4,393 نام ایسے افراد کے ہیں جو گزشتہ 12 ماہ کے دوران جان کی بازی ہار گئے یا ان کی موت کی تصدیق ہوئی۔ میئر ماتسوئی نے ایک امن اعلامیہ پیش کیا جس میں جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا، دنیا کے پالیسی سازوں، سول سوسائٹی آپ سے جوہری ہتھیاروں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ ہمیں کب تک مایوس کرتے رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے کسی بھی طرح کے استعمال سے بنی نوع انسان کو تباہ کن نقصانات پہنچیں گے، اور یہ کہ جوہری عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ کا ہدف کثیر جہتی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوہری اسلحہ رکھنے والے ممالک کے قائدین، آپ پر جوہری تخفیف اسلحہ کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کو یقیناً مثال بنتے ہوئے قائدانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت تسلیم کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، جاپان اپنے 3 غیر جوہری اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہے اور جنگ کے دوران ایٹم بم کا شکار ہونے والی واحد قوم کے طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کے لیے ثابت قدمی سے کوشش کرتا رہے گا۔ یہ وہ مشن ہے جسے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ آج عالمی سیکیورٹی ماحول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر نظر ثانی کی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس نے ہمیں دکھایا کہ دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا سفر ہرگز ہموار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سب کے باوجود آگے بڑھنا چاہیے۔ کوماموتو پریفیکچر کی حکومت کا کہنا ہے کہ 28 جولائی کو آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں 38 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پریفیکچر کے ڈیزاسٹر ریسپانس ہیڈ کوارٹرز نے میگنیچیوڈ 7.1 کے زلزلے سے ہونے والے نقصان کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ ان کی تصدیق جمعرات کی صبح 7:30 بجے تک ہو چکی تھی۔ اتوار کے بعد سے ہلاکتوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان اعداد و شمار میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ آفت کے بعد کی وجوہات سے جان کی بازی ہار گیا۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ 6,899 افراد پریفیکچر کے 130 انخلائی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے راستے پر ایک معاہدے کے قریب ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بدھ کے روز کہا کہ وہ ایک مشترکہ بیان کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فریقین روٹ کے جغرافیائی متناسق یعنی حدود اربع پر سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مخصوص تیسرے فریق اس عمل میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ بقائی نے کہا کہ ایران نے تکنیکی، سلامتی اور دیگر امور کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے آبنائی کی بندش کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ان کی فوجی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ صرف ایران اور عمان کے درمیان یہ سمجھوتا آبنائی میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی نہیں بنا سکتا، کیونکہ امریکہ اب بھی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ چین پر تجارتی پابندیوں کو بڑھاتا آیا ہے اور اب بیجنگ میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ جوابی اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کے لیے ڈرونز پر برآمدی کنٹرول سخت کر رہے ہیں۔ حکام نے بدھ کو ضابطوں کے بارے میں یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرونز، کلیدی پرزہ جات اور متعلقہ ٹیکنالوجی سمیت سویلین اور فوجی دونوں شعبوں میں قابل استعمال باور کی جانے والی برآمدات کو سخت نگرانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
بیجنگ نے 6 ایسی امریکی تنظیموں پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں جن پر اس نے چین کے سنکیانگ ویغور نیم خود مختار علاقے پر غیر قانونی امریکی پابندیوں کی حمایت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کمپنیوں کے چینی تنظیموں اور افراد کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی لگ گئی ہے۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ یہ اقدامات مجموعی طور پر محدود رکھے گئے ہیں اور امریکہ سے اصرار کیا کہ وہ اپنی پابندیاں واپس